السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے بایوگرافی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرانے جا رہے ہیں اس شخصیت کا جس کے بارے میں مختصر طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ کبھی شیطان کے پجاری کے طور پہ نظر آتے ہیں تو کبھی انسانیت کے ہمدرد، کبھی انتہائی غلط الفاظ استعمال کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی خاتون کے احترام کا بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے چہرے پہ اتنے زیادہ نقاب اوڑے یہ شخصیت کون ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم وقار زکا کی زندگی اور اس کی اصلیت حقیقت کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، یقیناً اس سے آپ کو وقار زکا کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مگر اس سے قبل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ویڈیو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق وقار زکا سرگودا میں پیدا ہوئے۔ والد کی مختلف جگہ جابز کی وجہ سے آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں میں رہنے کا موقع ملا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے کالج کراچی سے حاصل کی۔ NED یونیورسٹی کراچی سے آپ نے سول انجینئرنگ کی ڈگری لی، لیکن اپنی فیلڈ میں جانے کے بجائے ٹی وی سکرینز پہ آنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس کے لیے آپ نے امریکہ سے کوئی کورس بھی کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا ایک گانا زمانہ طالب علمی کا جو ہٹ ہو چکا تھا، نہیں پڑھا میں نے پورا سال، اس کو BBC کی جانب سے ایشیا کا سب سے کم عمر ترین ایوارڈ ملا گیا۔ 2002 پہ ایئر وائی گروپ کے ساتھ آپ نے اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ آہستہ آہستہ کر کے آپ شہرت کی بلندیوں کی طرف گامزن رہے۔ لیونگ آن دی ایج، ایکسپوزڈ، کنگ آف دی اسٹریٹ، دی کرکٹ چیلنج، اس سمیت کئی شوز آپ نے کیے۔ پھر آپ نے بول ٹی وی کے ساتھ ایک چیمپئنز کے نام سے شو کیا جو کہ ہٹ ہوا، لیکن اس پہ پیمرا کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ چینل نے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 کروڑ روپے جرمانہ کیا اور پیمرا کی جانب سے پابندی کو بحال رکھا۔ پابندی کی وجہ غیر تہذیبی اور غیر اسلامی مواد نشر کرنا تھا۔ وقار زکا اپنے پروگراموں میں ایسے نشانات بنانے نظر آتے ہیں جن کو شیطانی نشان کہا جاتا ہے۔ ان کو فری میسن کا ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے جو کہ نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری میں مصروف ہیں۔ انہوں نے جرمنی میں ہونے والی ایک کانفرنس کو اٹینڈ کیا۔ جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا یہ ایک فضول سی کانفرنس تھی جس میں ہر طبقے سے لوگ شریک تھے، لیکن اس کا کوئی واضح مقصد نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیطانی نشانات کے بارے میں آپ کے نے کہنا تھا کہ ایشیا کے اندر چونکہ لوگو بنایا نہیں جاتا، اس لیے میں نے جب پہلا لوگو لانچ کیا، یہ میرا لوگو ہے، شیطانی نشان نہیں، تو لوگوں کی جانب سے اس طرح کا رد عمل آیا۔ آپ نے برما اور شام کے سفر کیا اور وہاں جا کر لوگوں کی مدد کی، لیکن لوگوں کی جانب سے اسے ایک پبلسٹی اسٹنٹ قرار دیا گیا۔ لیکن وقار زکا کا کہنا تھا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں ان کی مدد کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ ویسے وقار زکا مذہبی معاملات میں سامنے نہیں آتے، لیکن میس ٹی وی اور مولانا طارق جمیل کے درمیان تنازع میں میسج ٹی وی نے مولانا طارق جمیل کی سوشل میڈیا ٹیم پر الزامات لگائے تو ان کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن وقار زکا ثبوتوں کے ساتھ میڈیا کے سامنے آئے۔ خلیل الرحمن قمر نے ماروی سرمد کو انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا تو چند دنوں بعد وقار زکا خلیل الرحمن قمر کو خواتین کے احترام پر بھی لیکچر دیتے رہے۔ 2019 میں آپ نے اپنی ایک پوسٹ میں اعتراف کیا کہ ان کے نشر کیے گئے مواد سے نوجوانوں کے ذہن بھٹکتے ہیں۔ فیس بک پوسٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور تمام نوجوانوں سے بھی، اور آئندہ کوشش کروں گا کہ مثبت مواد شیئر کرتا رہوں، لیکن آپ اس پر زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکے۔ چیمپئنز شو ختم ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر آپ نے ہیڈ فون شو کے نام سے ایک شو شروع کیا جو انتہائی ولگر ہے اور کوئی شریف آدمی اس کو سن نہیں سکتا۔ وقار زکا سے جب بات کی گئی کہ آپ پر تنقید کرنے والوں کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے، انہوں نے کہا کہ میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ ان میں سے کوئی شخص بھی میرا بل ادا نہیں کرتا۔ وقار زکا نے ابھی تک شادی نہیں کی۔
یاد رہے وقار زکا نے 2013 میں NA-253 میں الیکشن بھی لڑا اور جہاں پر 2,11,768 ووٹ پڑے اور جس میں سے پورے 31 ووٹ حاصل کیے وقار زکا نے۔ 2017 میں شاہین اکیڈمی کی جانب سے آپ کو سیریا اور میانمار برما میں امدادی کارروائیاں کرنے پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا۔ اب اپنے شو میں آنے والے مقابلہ کرنے والے امیدواروں کے ساتھ انتہائی تلخ اور بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ممتحن کا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2002 میں جب میں اسٹرگل کر رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ تم بہت جلد فیم حاصل کر لو گے لیکن تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ 2005-6 میں جب میں مشہور ہو چکا تھا تو وہ شخص مجھے دوبارہ ملا اور اس نے کہا کہ اگر آپ بہت زیادہ شہرت، اس سے زیادہ شہرت چاہتے ہیں تو آپ کو لواطت کرنی پڑے گی، جس پر میں نے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا تمہاری یہ شہرت تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ایسے ہی ہے، میں کوئی اچھا کام بھی کرتا ہوں تو عوام الناس اسے اچھا نہیں سمجھتے، مجھ پر ایک جو چھاپ لگ چکی ہے وہی لگی ہوئی ہے، جبکہ میں انٹرٹینر ہوں۔ پاکستان میں آپ کرپٹو کرنسی ون کوائن کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں اور اس کو ملک بھر میں رائج کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس کو پابندی قرار دے دی گئی تھی، اس کے خلاف اپیل کی گئی اور اس کو لڑ رہے ہیں کہ انڈیا میں اسے پابندی اٹھا لی گئی ہے تو پاکستان میں بھی اٹھا لی جائے۔ وقار زکا یقیناً پاکستان کی انڈسٹری کے وہ پہلے شخص ہیں جو کہ الیکٹرانک میڈیا کو چھوڑ کر سوشل میڈیا اختیار کیا، جبکہ لوگ سوشل میڈیا سے فیم حاصل کرتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا پہ جاتے ہیں، لیکن وقار زکا نے الیکٹرانک میڈیا پہ فیم حاصل کیا، پھر اس کو چھوڑ کر سوشل میڈیا کو اپنا لیا۔ خود کو سب سے بہادر کہنے والے وقار زکا کی زندگی کے بہت سے رخ ہیں۔ کبھی آپ 200 کوبرا سانپوں کو پیار کرتے نظر آتے ہیں، مگر مچھوں کے سروں میں اپنا سر ڈال دیتے ہیں، چیتے کے آگے لیٹ جاتے ہیں، لیکن جب جنید نامی شخص سے لڑائی ہوتی ہے تو اس سے مار کھا لیتے ہیں۔ اس لڑائی میں باس میں نے آپ کو بولا کیا ہے کہا گیا فقرہ میمز بنانے والوں کے لیے ایک تحفہ ثابت ہوا۔ بعد ازاں آپ نے جنید سے، جس کی آپ کی لڑائی ہو گئی تھی، معذرت کر لی اور دونوں میں مفاہمت ہو گئی۔ یقیناً اس طرح کا شخص پاکستان میں شاید کوئی نہ ہو۔ آپ کو مکمل طور پر سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز اور ملک کے لیے کی گئی خدمات قابل تعریف ہیں، جبکہ ولگر ایکٹیویٹیز اور گمراہ کن خیالات یقیناً قابل مذمت ہیں۔ اب وقار زکا کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔